السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے روسی قزاق قوم کے بارے میں۔ قزاق قوم معاشی اور قومیتی لحاظ سے روسی آبادی کا ایک خصوصی حصہ ہے، جس کی اپنی طرز زندگی، روایات اور ثقافت ہے۔ ترک زبان سے وابستہ لفظ قزاق کے معنی خود مختار اور آزادی پسند ہیں۔ روس میں ان لوگوں کو قزاق کہتے ہیں، جو بہت عرصہ پہلے یعنی 16ویں صدی میں ہمارے ملک کے جنوب میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ روسی کسان تھے جو زمینداروں کے غلامانہ نظام سے چھٹکارا پانے اور زمینداروں کے ظلم و تشدد سے بچنے کے لیے مرکزی اور شمالی روس سے جنوبی علاقوں کی جانب فرار ہو گئے تھے اور ویران استیپی علاقوں میں کھیتی باڑی کرنے لگے تھے۔ دشمنوں اور خانہ بدوش قبائل کے حملوں سے اپنی بستیوں کی حفاظت کے لیے قزاق ان کے ارد گرد پانی سے بھری گہری خندقیں کھود دیتے تھے اور پشت بندیاں کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ لڑائی کے لیے تیاری کی حالت میں رہتے تھے، اچھی طرح مسلح ہوئے تھے اور بہترین گھڑ سوار بھی تھے۔ قزاق دراصل روس کے پہلے سرحدی محافظ تھے۔ شاہی حکومت ان کا بہت احترام کرتی تھی۔ قزاقوں کو وفاداری اور جفاکشی کے صلے میں ہمیشہ کے لیے زمینیں دے دی گئی تھیں، یہاں تک کہ ان کو تنخواہ بھی دی جانے لگی تھی۔ قزاق 20ویں صدی تک ایک فوجی طبقہ تھے، جن کو خصوصی حقوق حاصل تھے اور جن کی اپنی روایات تھیں۔ ان کے لیے 20 سال فوجی ملازمت کرنا لازمی تھا۔ قزاقوں پر مشتمل دستے روس کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے علاوہ پولیس اور ڈاک کے اہلکاروں کی خدمات بھی سر انجام دیتے تھے۔ وہ روس کی تمام جنگوں میں حصہ لیتے تھے، چنانچہ زار کے حکم پر کفکار، سائبیریا اور مشرق بعید کے علاقوں میں سرگرمی کے ساتھ آباد کرائے گئے تھے۔ اگرچہ قزاق روس کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے تھے، پھر بھی وہ اپنی ایکتا کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ وہ پہلے کی طرح آزادی پسند تھے، کبھی بھی فوجی ملازمت سے گریز نہیں کرتے تھے، وطن عزیز کے وفادار رہے تھے۔ ان لوگوں میں شدید احساس اجتماعیت ہے اور وہ اپنی نسل کی فوجی تربیت اور پرورش کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اپنی مادری زمین سے بڑا لگاؤ ان کی ایک اور خوبی ہے۔ ہر قزاق کو عیسائیت کے پیروکار کا ہونا ضروری تھا اور آج بھی عیسائیت ان کا واحد مذہب ہے۔ 1917 عیسوی میں ہونے والا انقلاب اکتوبر ان کے لیے مصیبت ثابت ہوا۔ ہزارہ قزاق جو بادشاہ روس، ان کے گھر والوں اور شاہی حکومت کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، خانہ جنگی میں کام آئے۔ دیگر قزاق بھاری تعداد میں روس بدر ہوئے اور زندگی کے آخری دن اپنے وطن سے دور رہنے پر مجبور ہوئے۔ قزاقوں کے جو دستے روس میں رہے، سوویت حکومت نے انہیں توڑ دیا تھا، لیکن پچھلی صدی کے 9ویں دہائی میں زندہ بچ جانے والے قزاق، ان کی اولاد نے پھر سے متحد ہو کر روس میں قزاقوں کی قوم کی بحالی کا سوال اٹھایا اور حکومت روس نے ان کا اثبات میں جواب دیا۔ 2005 میں قزاقوں کے متعلق قانون پاس کیا گیا، جس میں قزاق برادری نامی اصطلاح کی وضاحت کی گئی۔ اس قانون میں لکھا ہے کہ قزاق لوگ وفاق روس میں کسی قسم کی خدمات انجام دیں گے۔ اس دستاویز کے تحت اگر ممکن ہو تو قزاقوں کو روس کی سرحدی فوج اور اندرونی فوج میں ملازمت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ قزاق شہروں، چھوٹی بستیوں اور گاؤں کے حالات پر کنٹرول کیے جانے کی سرگرمیوں، دہشت گردی لڑائی میں حصہ لیتے ہیں۔ ہنگامی حالات اور ناگہانی آفات کے اثرات کو دور کیے جانے میں حکام کی ہر ممکن مدد کرتے ہیں۔ آخر میں یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ قزاق نئی نسل میں حب الوطنی کو فروغ دینے، نوجوانوں کی تربیت اور پرورش اور انہیں فوج میں بھرتی کیے جانے میں بھی شرکت کرتے ہیں۔